صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بات چل رہی تھی اللہ کے رسول کی محبت کی۔ ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا۔ اگر اس محبت میں کمی ہے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہمیں تو حضور سے محبت ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن حضور کی ہستی وہ ہستی ہے جن سے درخت، شجر، حجر یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الی لذق جذع واتخذوا له منبرا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک خوش تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کھجور کے خوش تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ واتخذوا له منبرا، پھر اصحاب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کے لیے منبر بنوایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر جلوہ گر ہوئے، خطبہ دینے لگے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہو کر خطبہ دینے لگے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رونے کی آواز آنے لگ گئی، اور رونے کی آواز کیسی تھی؟ فحن الجذع، فرمایا کہ وہ رونے کی آواز ایسے تھی حنین الناقتی، جیسے اونٹنی روتی ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں جیسے اونٹنی اپنے بچے سے بچھڑ کر اونٹنی روتی ہے، اس طرح کے رونے کی آواز تھی۔ آقا کریم اور رونے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن رونے کی آہیں، رونے کی سسکیاں اتنی بلند ہیں کہ ہمیں اس سے خوف آنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور منبر سے نیچے تشریف لے کر آتے ہیں۔ وہ استن حنانہ، وہ کھجور کا خوش تنا جس کے ساتھ حضور پہلے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، آج جب منبر بنایا گیا، اس کھجور کے تنے کو مسجد کے کونے پہ رکھ دیا گیا۔ حضور منبر سے نیچے جلوہ گر ہوتے ہیں، اس کھجور کے خوش تنے کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں۔ جب حضور کھجور کے خوش تنے کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے فمسہ، حضور اس کو مس کرتے ہیں، حضور اس کو چھوتے ہیں، اور بعض اصحاب اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضور اس کو اپنی باہوں میں اس طرح لے لیتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو باہوں میں لے لیتی ہے۔ حضور جب اس کو اپنی باہوں میں لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ سکون میں ہو جاتا ہے۔ اس کھجور کے خوش تنے کو حضور کا فراق، حضور کی جدائی برداشت نہ ہوئی۔ ہم تو انسان ہیں، انسان سے بڑھ کر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں۔ ہماری حضور سے کس قدر شدید محبت ہونی چاہیے کہ کھجور کا خوش تنا وہ بھی حضور کے فراق کو، جدائی کو برداشت نہیں کر سکا۔ سنن ترمذی کی روایت آپ کے سامنے ذکر کی۔ اور پھر اگر ہم پہاڑوں کی محبت کی بات کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبل احد، یہ احد پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پتھروں کا بنا ہوا پہاڑ، کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ، حضور فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں تک بات نہیں کی، آپ جانتے ہیں کہ محبت پھر انعام
اس کے بدلے میں انعام ملتا ہے۔ حضور کا فرمان بھی سنیے گا، حضور نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت والی جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا۔ جس نے میری سنت سے محبت کی، بعض نا سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ سنت ہی ہے نا جی، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں سنت سے محبت کریں گے، سنت کو اپنائیں گے، یہ حضور سے محبت کا گویا کہ ہم اظہار کریں گے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کون بتائیں حضور کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے؟ ہر بندہ مومن کی دل کے میں خواہش ہے۔ یہ تو انسان ہے نا، اگر پتھر بھی حضور سے محبت کرے وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جبل احد، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وَهُوَ مِن جِبَالِ الْجَنَّةِ، اور یہ احد پہاڑ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اس کا انعام احد پہاڑ کو یہ ملا چونکہ احد پہاڑ محبت کرتا ہے ہمارے حضور سے، ہمارے نبی سے، ہمارے آقا سے، بدلے میں انعام یہ ملا کہ اللہ نے اس پہاڑ کو جنتی پہاڑوں میں شمار کر دیا۔ اور جب امتی کلمہ پڑھنے والا حضور سے سچی محبت کرے، جس سے محبت کرنے کا حق ہے، اس کا پھر جنت میں مقام حضور کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں بھی جائے گا اور حضور کے پڑوس میں ہوگا، چونکہ حضور نے فرما دیا جس نے میری سنت سے محبت کی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان علی شان، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے آقا، ہمارے سونے، ہمارے تاجدار، آقا دو جہاں ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب تھے، اپنے گھر والوں سے زیادہ ہمیں حضور پسند تھے، حضور ہمیں اپنے گھر سے زیادہ محبوب تھے، حتیٰ کہ حضور ہمیں سفر میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اس زمانے میں ٹھنڈا پانی سفر میں ایک ایسی چیز ہوا کرتی تھی جو نایاب ہوا کرتی تھی، فریجوں کا دور تھا نہیں، پیدل سفر، اور آپ جانتے ہیں سفر بھی ان صحراؤں کا، اس میں ٹھنڈا پانی مل جانا، ایسا فریج کا ٹھنڈا پانی نہیں، بس یہ ہے کہ ابلتا ہوا پانی نہ ہو جس کو ہم نارمل پانی کہتے ہیں، یہ اس دور کا ٹھنڈا پانی تھا۔ حضور ہمیں سفر میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے، اس سے زیادہ وہ تشبیہ دے نہیں سکتے تھے، چونکہ اس دور میں ٹھنڈے پانی سے محبت اس قدر زیادہ تھی، فرمایا سفر میں حضور ہمیں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ تو صحابہ، شجر، پتھر حضور کی محبت میں کیا ہے؟ سلگ رہے ہیں، حضور کی محبت میں جر رہے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرامین، اقوال، اعمال یہ بتاتے ہیں کہ حضور کی محبت کا دم پڑتے تھے، لیکن یاد رکھیں حضور کی محبت صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یاد رکھیں کہ محبت جو ہوتی ہے وہ عمل کا تقاضا کرتی ہے، وہ ہم سے عمل مانگتی ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا تو ہے کہ میں بڑی حضور سے محبت کرتا ہوں، میں حضور کے نام کی خاطر جان بھی لٹا دوں گا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، چونکہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وہ نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں پہنچا رہا نا، نماز پڑھے گا۔ دیکھیں آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے راضی رہے، اس کے لیے تحفہ وہ لے کے جاتے ہیں، اس رنگ کے کپڑے لے کے جاتے ہیں، اس برانڈ کے کپڑے لے کے جاتے ہیں کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ دنیا کی اگر کسی سے محبت ہو جائے
تو حضور سے تو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہماری محبت ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور دعویٰ کرتے ہیں حضور سے محبت کا، تو ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں، اور حضور نے خود ہم سے ہمارا عمل مانگا ہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، امام بہقی نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو اصحاب کا یہ عمل تھا کہ حضور کے اعضائے وضو سے لگنے والا جو پانی ہوا کرتا تھا، حضور کے مبارک چہرے سے لگنے والا پانی، حضور کے مبارک ہاتھوں سے لگنے والا پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ حضور جب وضو فرمایا کرتے تھے صحابہ نیچے ہاتھ رکھا کرتے تھے، وہ پانی لے کر اپنے جسموں کے ساتھ مل لیا کرتے تھے۔ جس کو وہ پانی نہ ملے تو وہ صحابہ کرام جن کو پانی ملا ہوتا ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مل کر اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ جب حضور نے اپنے صحابہ کی اس محبت کو دیکھا، اپنے صحابہ کے اس عمل کو دیکھا، حضور نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، اور میرے پیارے صحابہ مجھے بتاؤ نا تمہیں کس چیز نے اس چیز پہ ابھارا، وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں یہ کہتی ہے، تمہیں ابھارتی ہے کہ تم میرے جسم سے لگنے والے پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے؟ صحابہ نے جواب دیا حب اللہ و رسولی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت ایسی چیز ہے جو آپ کے جسم سے لگنے والے پانی کو ہمیں زمین پر لگنے نہیں دیتی۔ اب یہاں پر ایک اہم بات، کیا حضور نے ان کو کہا تھا صحابہ کو کہ میرے جسم سے لگنے والے پانی کو زمین پر نہیں لگنے دینا؟ بلکہ صحابہ اپنا عمل بتا رہے ہیں، صحابہ کا اپنا دل یہ کرتا تھا کہ حضور کے مبارک جسم سے لگنے والا پانی زمین پر نہ لگے۔ حضور نے حکم نہیں دیا، قرآن میں اللہ نے حکم نہیں دیا، حضور کیوں کر رہے تھے؟ صحابہ کیوں کر رہے تھے؟ جب حضور نے پوچھا تو صحابہ کا جواب کیا تھا؟ حب اللہ و رسولی، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں۔ نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول نے حکم دیا، لیکن صحابہ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا بعض وہ کام جو جائز ہیں، شریعت کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں جائز ہوتے ہیں، شرط ہے کہ شریعت کے ساتھ وہ ٹکراتے نہ ہوں۔ ہاں اگر شریعت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، قرآن حدیث کے ٹکرا رہے ہیں، پھر ایسی محبت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہوگی۔ حضور نے منع نہیں فرمایا، لیکن حضور نے فرمایا عمل کا ان سے تقاضا کیا، اگر واقعتاً تم حقیقت میں مجھ سے محبت کرتے ہو، حضور نے عمل مانگا تو پھر ان 3 باتوں پہ عمل کرنا۔ اگر تم ان 3 باتوں پہ عمل کر لو گے تو سمجھ لینا ان یحب اللہ و رسولہ، کہ ایسا بندہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے تمہاری محبت بڑی اچھی ہے کہ تم میرے جسم سے لگنے والے پانی کو زمین پر لگنے نہیں دیتے، لیکن حقیقت میں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، یا یہ چاہتے ہو یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ کے رسول تم سے محبت کریں، پھر یہ 3 باتوں پہ عمل کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی زبان کھولو تو ہمیشہ زبان سے سچ بولو۔ اگر تم اس بات پہ عمل کر لیتے ہو کہ جب بھی بولتے ہو زبان سے تو ہمیشہ سچ بولتے ہو، تو سمجھ جانا کہ تم اللہ سے بھی محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہو، اور اللہ کے رسول تم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ محبت کا دم تو بڑھتا ہے، جھنڈیاں بھی لگا لیتا ہے، جھنڈے بھی لگا لیتا ہے، چراغاں بھی کر لیتا ہے، جلوس کا انعقاد بھی کر لیتا ہے، لنگر بھی تقسیم کر دیتا ہے،
لیکن جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، عمل اس کا ٹھیک نہیں۔ چونکہ حضور نے بیان فرمایا اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، جب بھی بولو سچ بولو۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دیتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کے اندر فلاں عیب ہو سکتے ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم حضور سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ سچ، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیک نیوز، پروپیگنڈا، غلط خبریں، جھوٹی خبریں آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ پوسٹ آ جاتی ہیں، ویڈیو آ جاتی ہیں، آڈیو آ جاتی ہے، کچھ بھی آ جائے، اگر آپ تحقیق نہیں کرتے، اس کی حقانیت تک نہیں پہنچتے، تحقیق کے بغیر اس ویڈیو کو، اس آڈیو کو، اس کلپ کو، اس پوسٹ کو، اس پکچر کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اگر آپ بلا تحقیق، حضور نے فرمایا وَكَفَى بِالْمَرْءِ كَاذِبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو بات سنے اس کو آگے بیان کر دے، تحقیق نہ کرے۔ پوسٹ آئی، تحقیق نہ کی، اس کو آگے شیئر کر دیا۔ حدیث آئی، تحقیق نہ کی، اس کو آگے شیئر کر دیا۔ یہاں پر نہیں آیا کہ وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی۔ اگر بات سچی تھی تب بھی وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے بلا تحقیق اس چیز کو آگے شیئر کر دیا۔ تو اگر ہم حضور سے سچی محبت کرتے ہیں تو جہاں پر ہم نے باقی جھوٹ کو چھوڑنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، کاروبار ہو، لین دین کے معاملات ہوں، گھر میں اپنے بچوں بیویوں کے ساتھ معاملات ہوں، کسی بھی جگہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں ہم جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ دوسری بات حضور نے فرمایا اگر تم واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرنا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لا یؤذی جارہ، حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی کو کسی بھی طریقہ سے تکلیف دیتے ہیں، یاد رکھیں کل قیامت والے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منہ موڑ لیا، چونکہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو تکلیف نہ دو۔ تو صحابہ کا عمل یہ تھا کہ حضور کے جسم اقدس سے پانی لگنے والے پانی کو زمین پر لگنے نہ دیتے تھے۔ کس میں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں۔ لیکن حضور نے عمل مانگا اگر تم واقعتاً مجھ سے محبت کرتے ہو جب بولو سچ بولو، امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو محبت خالی دعووں کا نام نہیں، محبت خالی نعروں کا نام نہیں، محبت صرف چراغاں کرنے کا نام نہیں، محبت نام ہے عمل کا۔ محبت ہم سے ہمارا عمل مانگتی ہے۔ بلکہ قرآن اٹھائیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر حبا للہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن اٹھاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، چونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتا ہے؟
اللہ سے، اور اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا، فاتبعونی، حضور نے فرمایا میری اتباع کرو، جو احکام میرے ہیں، جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کے مطابق زندگی بسر کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ تو پتہ چلا محبت نام کس کا ہے؟ عمل کا ہے۔ محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمارا عمل قرآن حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، بلکہ روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو دین میں لے کر آیا۔ مومن بندہ ہوتے ہی تب ہے، ایک طرف ہمارا نفس ہے جو ہمیں دنیا کی طرف لگا رہا ہے، کسی گناہ کی طرف لگا رہا ہے، ایک طرف دین ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، رائے حق پر بلا رہا ہے، صراط مستقیم پر بلا رہا ہے۔ فرمایا اگر تمہاری خواہشات اس کے مطابق نہیں ہو جاتی جو دین میں لے کر آیا ہوں تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ ہماری خواہش داڑھی رکھنے کا کہو کسی کو، کہتے ہیں یار دل نہیں مانتا، خارش لگ جاتی ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا۔ شادی کرنی ہے بھائی شریعت کے مطابق کرو، بس نکاح کرو، سنت کے مطابق ولیمہ کرو، بس یہ شادی ہے، یہ نکاح ہے، یہ شادی خانہ آبادی ہے جس میں برکت ہے۔ وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بیٹا ایک ہی ہے، خوشی ہم نے دھوم دھام کے کرنی ہے، مراسیوں کو بھی بلانا ہے، فلانے کو بھی بلانا ہے، ہر قسم کا گناہ نہیں کریں گے تو ہم پتہ کیسے چلے گا یہ شادی ہے۔ ایک طرف دین ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف رسول کی محبت ہے، اور ایک طرف دنیا کی خواہشات ہیں۔ اگر ہماری خواہشات اس کے مطابق نہیں ہو جاتی جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو حضور کا فرمان یہ ہے تم میں سے کوئی کامل مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں پہلے کہا محبت صرف نام دعوے کا نام نہیں، محبت نام ہے عمل کا، محبت ہم سے ہمارا عمل مانگتی ہے۔ اور یاد رکھیں الحکم فوق المحبت، الحکم فوق المحبت، حکم کا جو معیار ہے، حکم کا جو درجہ ہے وہ محبت سے اوپر کا ہوتا ہے۔ ایک طرف حکم ہو، ایک طرف محبت ہو، محبت کہتی ہے یہ کر، حکم اللہ کے رسول کا کہتا ہے یہ کر، تو ترجیح اللہ کے رسول کے حکم کو ہوگی، محبت کو ترجیح نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کہتا ہے میں حضور کی محبت میں یہ کر رہا ہوں، لیکن اس کا عمل اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو ترجیح اللہ کے رسول کے حکم کو ہوگی، محبت کو نہیں ہوگی۔ بے شک وہ کہ میں محبت میں سب کچھ کر رہا ہوں، میں محبت میں ناچ رہا ہوں، میں محبت میں ڈھول باج رہا ہوں، جب اللہ کے رسول کا حکم آگے ڈھول باجنا جائز نہیں۔ بے شک وہ دعویٰ کرتا رہے میں محبت میں کر رہا ہوں، محبت کو ترجیح ہوگی۔ محبت وہی جو قرآن حدیث کے خلاف نہ آئے، اس کے سامنے ٹکرا نہ رہی ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر محبت ٹکرا رہی ہے اللہ کے رسول کے حکم پر تو پھر ترجیح اللہ کے رسول کے حکم کو ہوگی، محبت کو ترجیح نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، بس یہ روایت سنیں اور ہم نے پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم پہلی بات تو یہ دیکھنی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں کیا محبت کا ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے محبت کے مطابق اپنے زندگی کے ہر گوشے کو لے کر آتے ہیں، چاہے غم ہو، خوشی ہو، اپنا کاروبار ہو، لین دین ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، غم ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں ترجیح اللہ کے رسول کے حکم کو ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو حضور نے حکم دیا
کہ فلاں مہم پر چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، حکم ہو گیا، صحابہ چلے گئے، عبداللہ بن رواحہ رک گئے، دن تھا جمعے کا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اونٹنی تھی، حکم کیا تھا؟ فلاں مہم پر صبح کے وقت چلے جاؤ، صحابہ چلے گئے، عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول رک گئے، کیوں رک گئے؟ جمعے کا دن تھا، آپ کے پاس اونٹنی تھی، باقی پیدل گئے، آپ کے ذہن دل نیت میں یہ تھی پتہ نہیں پھر حضور کے پیچھے جمعہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، چند گھڑیاں حضور کے پیچھے مزید مل جائیں گی، حضور کا دیدار ہو جائے گا، حضور کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی، جمعہ کی نماز ہوگی، میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہوں گا اور جا کر اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ کس چیز نے روکا؟ حضور کی محبت نے۔ کس چیز نے روکا؟ حضور کی محبت نے۔ حضور کا حکم کیا تھا کہ صبح کے وقت فلاں مہم پر چلے جاؤ، جانا انہوں بھی تھا، لیکن جمعے کے بعد حکم کیا تھا؟ صبح جانے کا۔ جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، نظر پڑی عبداللہ بن رواحہ پر، فرمایا عبداللہ میرا حکم یہ تھا کہ صبح کے وقت فلاں مہم پر چلے جاؤ، تم گئے کیوں نہیں؟ کہا حضور آپ کی محبت نے روک دیا، چند گھڑیاں مزید آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، میرے پاس سواری موجود ہے، جمعے کی ادائیگی کے فوراً بعد جانے کا ارادہ ہے۔ حضور کا ارشاد سنیے، حضور نے فرمایا اے عبداللہ، زمین کے اوپر جتنے خزانے ہیں، زمین کی کوکھ میں، زمین کے پیٹ میں جتنے خزانے ہیں سارے نکال، ان سارے خزانوں کو نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، پھر بھی تیرے وہ ساتھی جو صبح میرا حکم مانتے ہوئے، میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صبح چلے گئے، تو زمین کے سارے خزانے خرچ کر بھی دے، پھر بھی تیرا عمل، تیرا اجر و ثواب ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حضور کے حکم کو مانا، انہوں نے حضور کی محبت کو اپنایا۔ جب بات حکم اور محبت کی آ جائے، ترجیح حکم کو ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، حضور کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جلوس حضور کی محبت ہے، جلوس میں جانا حضور کی محبت ہے، جلوس میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب ایک طرف محبت ہے، ایک طرف حکم ہے، ترجیح کس کو ہوگی؟ حکم کو ہوگی۔ یہ ایک مثال دی، باقی پوری زندگی ہم دیکھ لیں، ایک تو پہلی چیز ہے ہم نے محبت کرنی ہے، صرف دعویٰ نہیں کرنا بلکہ اس پر عملی ہم نے جامہ پہنانا ہے، عمل ہم سے مانگا جائے گا۔ کل قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہیں پتہ تھا کہ نماز فرض ہے کہ نہیں، ساروں کو پتہ ہے، پوچھا جائے گا پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہم سے ہمارا عمل مانگا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی، اللہ کرے یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ کے رسول کی محبت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس طرح کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔